السلام علیکم۔ صلاح الدین ایوبی کے ایپیسوڈ 3 میں صلاح الدین کی نظر بیت المقدس پر تھی۔ یہ وہی شہر تھا جو اسلام کا مرکز تھا۔ صلیبیوں نے اسے سالوں پہلے چھینا تھا۔ مسلمانوں کے دل روتے تھے، اس کے لیے شہداء کے خون سے زمین بھی تر تھی۔ نمازوں میں بیت المقدس کی دعائیں تھیں۔ سلطان نے عزم کیا اب دیر نہ ہوگی۔ پہلے لشکر کو منظم طریقے سے بڑھایا۔ حلب، دمشق، حمص سب متحد ہو چکے تھے۔ سلطان نے امن اور عدل کو رواج دیا۔ اس کے زیر اثر پورا شام مضبوط ہوا۔ صلیبیوں کو پتہ تھا حملہ قریب ہے۔ انہوں نے قلعے مضبوط کیے اچھی طرح، لیکن ایوبی کی تیاری مکمل تھی۔ فوج کے دلوں میں ایمان کی آگ تھی۔ وہ صرف زمین نہیں، دین کے لیے لڑتے۔ ہر سپاہی نماز کے بعد دعا کرتا کہ یا اللہ ہمیں فتح حق کے لیے دے۔ جنگ کا پہلا اشارہ 1187 میں ہوا۔ صلاح الدین نے قلعہ صفد کو گھیر لیا۔ یہ قلعہ بیت المقدس کے قریب تھا۔ سپاہیوں نے محاصرہ کیا کئی دن تک۔ بالآخر قلعہ فتح ہوا بے حد قربانی سے۔ پھر قافلے بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ ہر راستے پر صلیبی فوج موجود تھیں، مگر ایمان کی طاقت نے سب چیر دیا۔ راستے صاف ہوتے گئے ایک ایک کر کے۔ مسلمانوں نے زبردست بہادری دکھائی۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو خاموشی تھی۔ بیت المقدس کی فضیلیں بلند تھیں۔ دشمن کی تیاری سخت اور خوفناک تھی۔ صلاح الدین نے اپنے جنرل سے مشورہ کیا۔ محاصرہ کرنے کی حکمت عملی بنائی گئی۔ شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ راستے بند کر دیے گئے، پانی روک دیا۔ روزانہ فصیل پر حملے ہوتے تھے۔ گھمسان کی لڑائیاں دن رات جاری رہیں۔ صلاح الدین کی فوج میں جذبہ تھا۔ ان کا مقصد صرف شہر نہیں تھا، دین تھا۔ صلیبی فوج اندر سے کمزور ہو چکی تھی۔ انہیں علم تھا کہ اب وقت ختم ہو رہا ہے۔ آخر کار کچھ دن بعد صلح کی بات ہوئی۔ صلاح الدین نے انکار نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا کہ جو ہتھیار ڈالے گا بچ جائے گا۔ عورتوں اور بچوں کو امن دیا جائے گا۔ صلح کی شرائط انسانیت پر مبنی تھیں۔ یہ صلیبیوں کے لیے حیران کن تھا۔ انہوں نے ظلم کیا تھا، رحم نہیں دیا تھا۔ مگر ایوبی نے عدل کے ساتھ جواب دیا۔ آخر کار شہر مسلمانوں کے حوالے ہوا۔ بیت المقدس 88 برس بعد آزاد ہوا۔ شہر میں تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ مسلمانوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ مسجد اقصی کو صاف کیا گیا۔ فوراً جہاں گندگی تھی وہاں خوشبو لائی گئی۔ منبر نور الدین کو واپس رکھا گیا، وہی منبر جو برسوں پہلے تیار ہوا تھا۔ صلاح الدین مسجد میں داخل ہوا، عاجزی سے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی کے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا جیسے ایک غلام۔ اس نے کہا یہ فتح میری نہیں، رب کی ہے۔ صلیبی عورتوں بچوں کو تحفظ دیا گیا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی گئی۔ انہیں واپس ان کے علاقوں تک بھیجا گیا۔ یہی تھا ایوبی کا انصاف اور ظرف۔ یورپ نے بھی اس کردار کی تعریف کی۔ صلاح الدین صرف سپہ سالار نہ تھا، وہ اخلاق، حلم اور عدل کی علامت تھا۔ اس نے جنگ جیتی مگر غرور نہ کیا۔ وہ ہر لمحہ اللہ کا شکر گزار رہا۔ فتح کے بعد اس نے ٹیکس نہیں لگایا۔ غریبوں کو روزگار دیا گیا۔ شہر میں مسجدیں آباد ہو گئیں۔ قرأت سے مدارس قائم کیے گئے۔ تعلیم کے لیے وہ بچوں کو قرآن سکھانا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک علم اور دین لازم تھے۔ بیت المقدس میں سب کو برابر سمجھا گیا، نہ عرب نہ عجم، سب مسلمان تھے۔ مسلمانوں کے دل میں امید کی لہر دوڑی۔ انہوں نے پھر سے اتحاد کی طرف سوچا۔ یہ فتح صرف جنگی نہیں، روحانی تھی۔ یہ فتح صرف تلوار سے نہیں، کردار سے تھی۔ صلاح الدین نے دشمن کو انسان سمجھا۔ یہی فرق تھا اس میں اور صلیبیوں میں۔ آج بھی دنیا اس کی فتح کو یاد رکھتی ہے۔ بیت المقدس آج بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ صلاح الدین نے دنیا کو رحم سکھایا، عدل سکھایا، دشمنی میں بھی انسانیت۔ یہی اس کی اصل جیت تھی۔
یہی میراث